کافی ہے مجھ کو یہی کہ تو مجھ سے باخبر ہے میرے رب۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ وہ عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقل اذیت سے بچا رہا ہے۔ کوشش کرو مرنے سے پہلے تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ صبر کرے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ ہو تو ملنے والا ہر غم بے اثر ہوتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا رخ۔ تم جو خدا کی دہلیز پر بکھر گئے ہو تو سمجھ لو آخرت کے لیے سنور گئے ہو۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ دعا تو امید سے معجزوں تک کا سفر ہے، اور مجھے اس کے کن کی امید تھکنے نہیں دیتی۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ جب تکلیفوں کے آگے ہار جاؤ گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ سمیٹ لے مجھ کو یا رب کن فیکون کہہ کر۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ میری بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا درد ملنے والا ہے، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین تو رکھو۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے اب تم کو اس صبر کا صلہ مل جائے۔ یا اللہ تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جب محبت اللہ سے ہو تو آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نہیں پڑتے۔